تو سلامتی مومنین مل کے بآواز بلند صلوات برائے تعلیل ولی اللہ سے حضرت حجت القائم امام محمد مہدی علیہ السلام مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. برائے امن و سکون پاکستان تمام برادران اسلام جہاں تک ممکن ہو سکے مل کے بآواز بلند صلوات صلی ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الواحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد وهو على كل شيء قدير. صلوات والصلاة والسلام على أول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا والطبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات پڑھ لیں. ساری دعائیں ایک جملے میں کرنا چاہتا ہوں. مالک الملک رحمان الرحیم و کریم اللہ تجھے اپنے حبیب کا واسطہ آل حبیب کا واسطہ جتنے بھی مومنین بیمار ہیں پریشان حال ہیں بے اولاد ہیں مشکلات میں گرے ہوئے ہیں جو بھی حاجات شرعیہ سب کے دلوں میں ہیں کریم اللہ صدقہ محمد وآل محمد کا قبول و منظور فرما اور ان کی تمام شرعی حاجات پوری فرما. سرکار زمانہ کا ظہور جلد فرما. سرکار کی زیارت سے مشرف فرما. رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کی ذات درود پڑھتی ہے آیا معروف ہے سب کو یاد ہے. پڑھے لکھے آباب کو محترم تشریف فرمائیں. سارے میرے جوان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ کو پتا ہے چونکہ اللہ اللہ ہے. اللہ اکبر. اللہ قادر مطلق ہے. فرشتوں کو اس نے بتا دیا میرے نبی پہ اللہ میرے نبی پہ پڑھنا درود ہے. میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو. کون فرشتے؟ میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو. تو یہی سوال کیا گیا تھا بارگاہ رسالت میں. یا رسول اللہ، اللہ کو علم ہے
اللہ نے پڑھ دیا، فرشتوں کو بتا دیا کیف نصلی یا رسول اللہ، ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں، کیف نصلی یا رسول اللہ، ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں۔ فقال فقولوا، سرکار نے فرمایا ان سے کہ تم کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ درود پڑھنے کا ہمیں حکم ہے، تو آپ معصوم سے توجہ کیجئے گا، مولا درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بہت سے فوائد ہیں، میں نے کچھ بیان کیے، کچھ کر رہا ہوں، کچھ کرتا رہوں گا، آج صرف ایک ہی فائدہ سنانا ہے، باقی انشاءاللہ پھر صحیح۔ معصوم کا فرمان ہے ارفعوا اصواتکم، توجہ رہے سارے احباب کی، ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم۔ معصوم فرماتا ہے ہم پر بآواز بلند درود اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت میں پاکیزگی آ جائے۔ اللہ اللہ میں نے یاور بھائی سے کچھ پیسے لینے ہیں، میں پہلے سن چکا ہوں آپ کی بات، میں بھی اسی لیے، چونکہ مثال آپ نے دی تھی کہ ہم پیسے دیتے نہیں، ہم کاروباری لوگ ہیں، میں نے بھی کہا چلو اسی سے بات کر لیں۔ بات سنیے گا، خوبصورت بات ہے، میں نے ان سے کچھ لینا ہے، ان سے میری ڈائریکٹ ڈائلنگ نہیں ہے، ہاں بہت خوب، میں آپ اب میں نے ان سے کچھ لینا ہے، توجہ رہے، اس سے زیادہ آسان سجاد جعفری نہیں کر سکے گا۔ اب میں دیکھوں گا کون سا ایسا بندہ ہے جسے میں کہوں وہ انہیں کہے وہ ٹال نہ سکے۔ میں ایسا تلاش کروں گا، میری ان سے ڈائریکٹ نہیں ہے، اپروچ نہیں ہے، پھر میں کچھ تلاش کروں گا۔ اب میں نے کہیں اور جا کے کیا کرنا، چلو قریب سے دو کے مجھے یاد ہیں، تیسرے بھی کچھ یاد ہو گئے ہیں، کچھ نام مجھے یاد ہو گئے ہیں، ویسے یہ بھی میرا مولا نے عطا کی ہے، میں آپ کو آپ کے ناموں سے جن کو جانتا ہوں ان کو پکاروں گا، جن کا نہیں پتا مجھے چل گیا پتا تو اسے بھی پکاروں گا، اس کی ایک مجرا ہے، چونکہ جب بھی نام ہو، نہیں غور کی جگہ، جب بھی نام ہو تو نام پکارنے کے لیے ہوتا ہے، نام پکارنے کے لیے ہوتا ہے، چونکہ جب بھی ناد پڑھتے ہیں نا، صرف اکیلا نادے نہیں کہتے ہیں ناد علی جان، نام سے پکارا جاتا ہے۔ اب میں نے تلاش کر لیا، ڈاکٹر صاحب کو، انسان بھائی کو، چونکہ یہ بیٹا ہے ان کا، ان کو کسی کو بھی میں نے تلاش کیا، ان سے میں کہوں گا، یہ ان سے کہیں گے وہ ٹال نہیں سکیں گے۔ غور کیا، اللہم صلی علی یا اللہ اکبر، میرے جوان میرا ساتھ دیں بس، اللہم، آتے بھائی بات سمجھ آ رہی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل، کیا مطلب اس کا؟ وہ تو ہے ہی کریم، وہ تو ہے ہی رحمان الرحیم، بلکہ سوال بھی کیا گیا تھا، یہ بھی بات سن لیجیے، بارگاہ رسالت میں سوال کیا گیا تھا، پھر بدیوں چل نکلا ہوں، پتہ نہیں میں کہاں جاؤں گا، توجہ ہے، بارگاہ رسالت میں سوال بھی کیا گیا تھا، یا رسول اللہ، اللہ کے ہزاروں اسماء صفاتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ کتنے ہیں، وہی جانتا ہے، ہم ہزاروں لاکھوں کہہ کے بات کو ختم کر دیتے ہیں، ہزاروں اسماء صفات، رحمان ہے، غفور ہے، غفار ہے، تباب ہے، جبار ہے، قہار ہے، کتنے ہی اسماء صفاتیاں ہیں، مالک الملک، اسماء الحسنی ہے۔ سوال سنیے گا جنہیں لطف دینا ہے، یا رسول اللہ، اللہ نے بسم اللہ میں
صرف رحمان و رحیم ہی کیوں رکھا؟ بسم اللہ التواب الغفار رکھ دیتا، مالک ہے یہ بسم اللہ میں رحمان اور رحیم ہی کیوں رکھا؟ صرف رحمان اور رحیم ہی کیوں رکھا؟ تو حسنین کے نانا نے، سیدہ کے بابا نے، آپ کے اور میرے مولا نے ارشاد فرمایا، توجہ کیجیے گا، اللہ نے اپنے سارے اسماء صفاتیہ ایک طرف رکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان الرحیم اس لیے رکھا کہ وہ فرماتا ہے مجھے اپنے بندوں پہ رحمان ہونا رحیم ہونا زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سارے بولے گا اللہ کا نام بلند ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، میرے محترم تشریف فرمائے صاحب علم بھی ہیں، سلے نہیں، سلی بھی نہیں، لام مقصور ہے، فول بس، سلی نہیں لبا کرنا، سلی علی محمد و آل محمد۔ ترجمہ کروں، اے پروردگار، اب میرے سارے برادران، مجھے یقین ہے کہ اس جملے پہ یہ بھی کھلے گا اور میرے لیے بھی کھلے گا۔ اے پروردگار تو رحمت کر، صلی کا معنی ہے رحمت، ہم پڑھ رہے ہیں، غور کرنا، میں پھر کر ہم پڑھ رہے ہیں، اے پروردگار تو رحمت کر محمد اور آل محمد پر۔ میرا آپ سے سوال ہے، ہمارے کہنے سے رحمت کرے گا؟ نہیں، ابھی جملہ ادھورا ہے، توجہ کیجیے گا، ہمارے کہنے سے رحمت کرے گا جبکہ وہ پہلے خود ارشاد فرما چکا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جسے عالمین کے لیے رحمت پہلے بنا چکا ہے، ہمارے کہنے سے رحمت کرے گا؟ اب یہاں میرا وہ ایگزامپل جو مثال دے رہا تھا وہ جہاں ایڈ ہے، گھبرائے تو نہیں؟ توجہ ہے، ہمارے کہنے سے نہیں کرے گا، ہم ہیں بدکار، ہم ہیں گنہگار، ہم ہیں خطا کار، ہم ہیں معصیت کار، ہمیں بتایا گیا طریقہ، اگر تم نے اپنے آپ پہ رحمت کروانی ہے نا، کروانی ہے نا، کیونکہ رحمان ہے رحیم ہے، رحمان اور رحیم نے طریقے بڑے، پھر اس کا حبیب بھی کریم ہے، ایک ہوتا ہے الکریم، ایک ہوتا ہے کریم، وہ الکریم ہے، یہ کریم ہے۔ اب معرفہ نکرہ کی بات پہ چلا گیا تو کہیں اور جاؤں گا، لیکن بات غور کیجیے گا، ہم نے کہا پروردگار تو رحمت کر، رحمت اللہ العالمین تو پہلے بنا چکا، ہمارے کہنے سے رحمت تو نہیں ہوگی، تو پھر ہوگا کیا؟ بس ہم جیسے گنہگاروں کو ایک طریقہ بتایا کہ تم لے کے رحمت نہیں ہو، تم میری بارگاہ میں التجا کرو، اپنے حبیب پہ رحمت کر، اپنے حبیب کی آل پہ رحمت کر، ان میں پہلے کر چکا ہوں، ان کے صدقے میں تم پہ رحمت کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے درود کے مقاصد، نہیں خلق کیا میں نے جن و انس کو، مقصود عبادت۔ کائنات میں جب قیامت میں سب سے پہلا سوال ہوگا نا، اول ما یحاسب بالصلاۃ، سب سے پہلا سوال، سارے پڑھے لکھے بندے ہو، کس کا ہوگا؟ میں نے آج پتہ نہیں کہاں جانا، میرا ساتھ دینا، میں بھی صرف تمہید میں ہوں۔ ہاں، سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کا۔
لیکن اگر ناراض نہ ہوں ایک گہرا سا جملہ ہے جسے یہاں سمجھ میں آ جائے سمجھ لے، نہیں تو گھر جا کے سوچے. نماز کا سوال پہلے ہونا ہے. جملہ سجاد جعفری کہنے لگا ہے، غور کیجیے گا، توجہ کرنا. نماز 5 وقت فرض ہے. اگلے جملے پہ توجہ رہے. نماز 5 وقت فرض ہے، اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے. اخلاق یاد 24 گھنٹے فرض ہے. بس اس پہ اتنا تشریح نہیں، جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا، بڑھوں گا آگے. تو لفظ آپ نے سن رکھے ہیں. تقیہ معروف ہے، سب کو یاد ہے. تقیہ کا معنی بھی یاد ہے. مشکل وقت میں اپنی جان بچانے کے لیے، ہے نا ایسا؟ اور بہت سے واقعات موجود ہیں. میں نے ایک تقیہ سے اگلا لفظ بتانا ہے. میں زیارت کر لوں نا، سارا مشکل بن رہا ہے یہاں، لیکن بات اتنی خوبصورت ہے. مجھے عزت حیدر کی قسم، ہر صاحب علم دعا دے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں. ہر صاحب علم جو میری بات سمجھ گیا. یہ لفظ آپ نے سن رکھا. ایک لفظ ہے توریہ. جیسے آپ اردو میں تولیہ لکھتے ہیں نا، تو لام نکال دیں، وہاں لے آئیں. توریہ. میں نے صرف اس کی تعریف بتانی ہے. تعریف بتانے کے لیے میں نے ایک ایگزامپل، ایک مثال لینی ہے، بس آپ کو توریہ سمجھ میں آ جائے گا. تقیہ کا معنی پتہ ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اور بھی صاحبان علم مجھے دعا دے سکے، چونکہ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، کوئی ہمارے لیے بھی تو کرے نا. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ توریہ کی تعریف، تقیہ کی تعریف نہیں کر رہا، تقیہ کی توریہ کی تعریف کر رہا ہوں. تعریف لفظوں میں نہیں کر رہا، پریکٹیکل میں کر رہا ہوں. توریہ کی تعریف کرنے لگا ہوں. میری جانت دیکھیے گھر بندہ مسجد کوفہ ہے، کائنات کا امیر ہے، اللہ کی بار میں عبادت میں مصروف ہے. آپ مسجد کوفہ گئے ہیں، دیکھ لیں کتنے دروازے ہیں. ایک بندہ دروازے سے، توریہ کی تعریف سننا، ایک بندہ دروازے سے داخل ہوا، بھاگتا ہوا آیا، یا علی میرے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں، مجھے بچا لیجیے. سرکار دعاؤں میں تھے، وہ کہتا ہے مجھے دشمن لگے ہوئے. توریہ کی تعریف سنا، دشمن لگے ہوئے ہیں، مجھے ان سے بچا لیجیے. حسنین کا بابا فرماتا ہے اس دروازے سے نکل جا. اللہ اکبر. ابھی حضور ہے، ابھی جملہ بھی حضور ہے. اس دروازے سے نکل جا. وہ اس دروازے، ہاں سلامت رہیے، وہ اس دروازے سے نکل کے، سارے میرے ساتھ ملو یار، اس دروازے سے نکل جا. وہ اس دروازے سے نکل گیا. جب وہ نکل گیا، سرکار نے مصلی اٹھایا، ادھر آ کے بیٹھ گئے. او میرے اللہ، اللہ اکبر ہے یار. جب کہا تھا نا ادھر سے نکل جا، پہلی جگہ پہ تھے، وہ نکل گیا. سرکار نے مصلی اٹھایا، مصلی اٹھا کر دوسری جگہ پہ آ کر بیٹھ گئے. اتنی دیر میں دشمن بھی پیچھے سے آ گئے. اب مجھے نہیں پتا کون میرا ساتھ دے گا. دشمن بھی پیچھے آ گئے. پیچھے آ کر کہتے ہیں یا علی، آپ نے یہاں کسی شخص کو تو نہیں دیکھا؟ یا علی، یا علی، آپ نے، شاباش شاباش، یا علی آپ نے یہاں کسی شخص کو تو نہیں دیکھا؟ کائنات کا امیر فرماتا ہے جب سے یہاں بیٹھا ہوں نہیں دیکھا. جب سے یہاں بیٹھا ہوں نہیں دیکھا. اسے ہی توریہ کہتے ہیں. تو چاہتا تھا کہ ایک لفظ اور اللہ اکبر. جاوید بھائی اللہ اکبر. جب سے، یہ یاد رکھنا، بھولنا نہیں ہے، جب سے یہاں بیٹھا ہوں نہیں دیکھا. اب چلیں تھوڑا سا پیچھے.
آج اور میں سنا رہا ہوں اتنے دن سے، مجھے بھی تو سننا ہے نا، اور یہ نہ ہو کہ میں بس بتاتے اور سناتا رہوں تو مجھے نہ پتہ ہے۔ میں نے بچوں سے پوچھنا ہے، بزرگوں سے معذرت، میری بات بچوں سے آئے، آپ کو تو ہم نے بونس میں رکھا ہوا ہے۔ ہاں یہ بزرگ بات، بچے جوان جو مسلسل سن رہے ہیں ان سے بات کری۔ 9ویں درجے پہ بچے، جوان بولے گا جو بھی بولے گا، 9ویں درجہ ایمان پہ کون فائز ہے؟ نہیں بڑا کوئی نہیں، جوان بولے شاباش مزل۔ حضرت ابو ذر، ان کا نام ابو ذر غفاری نہیں ہے، غفار قبیلہ ہے، ان کا نام ہے جندب بن جنادہ۔ اگر مجھے ربط تسلسل میں یاد آ گیا اور آپ میں سے کسی نے کرا دیا تو میں بتاؤں گا کہ یہ اسلام کیسے لائے تھے۔ بڑا لطف ہے اس میں، اللہ کی قسم، اللہ اکبر۔ ابھی آگے بڑھنے دیں، یہ بتا دوں، اب پھر میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو۔ اللہ صلی علی، میں چھوڑوں گا نہیں، آپ دیکھیے گا۔ اب اتنے دن ہو گئے میرا سبق سنتے ہوئے، ابھی بھی اندازہ نہیں ہوتا کب ہوگا۔ یعنی انہوں نے وہی بات کی نا، کاروباری، جہاں سے منافع ملے، موقع ضائع کیے بغیر فوراً لے لو، اور جسے ایسا دین کا منافع ملے اسے چاہیے کیا؟ ہاں اللہ اکبر۔ اور روپے کے روپے کے منافع کو ہوتے رہے، یہ دین کا منافع، آپ نے بہت اچھا کیا۔ تفصیل نہیں، اجمال مختصر۔ یہ چرا رہے تھے بھیڑ بکریاں، اب سننا اسی رنگ میں ہے جہاں کی یہ بات ہے۔ بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، عصا لمبا سا تھا ان کے پاس، بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا بکریوں کو کھانا چاہتا ہے، انہوں نے عصا مارا، دور کیا، 3 مرتبہ کا منظر ہے یہ کہ دوسری مرتبہ پھر ہٹایا، تیسری مرتبہ، جب تیسری مرتبہ بھیڑیا اس کے جانوروں کے قریب آیا نا تو جناب ابو ذر جندب بن جنادہ نے کہا، بے غیرت، بھیڑیے سے کہہ رہا ہے بے غیرت، مجھے نہیں پتا اس جملے پہ کون میرا ساتھ دے گا۔ جناب جندب فرماتا ہے، ابو ذر غفاری فرماتا ہے، بے غیرت تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میری بھیڑ بکریوں کو کھانے آ جاتا ہے۔ تاریخ نے لکھا وہاں بھیڑیا اپنی ٹانگوں پہ، اللہ جانے کون وہاں پہنچے گا کون نہیں پہنچے گا، مجھے پرواز بلند کرنا۔ بھیڑیا وہیں اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو کر بالفصاحت بول کے کہتا ہے، بے غیرت میں نہیں، بے شرم میں نہیں، بے حیا میں نہیں، بے غیرت بے شرم بے حیا تو وہ لوگ ہیں محمد نے اعلان نبوت کیا ہے ایمان نہیں لاتے۔ چھپائے پھرتا ہوں، یہ تو یاور صاحب کا شکریہ ادا کریں۔ مجھے پتا ہے میں حوالوں سے ہی تو کھیلتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کتاب کا نام ہے اصحاب رسول، اور اس کتاب میں ناظرین کے ساتھ صرف 7 صحابہ کا تذکرہ ہے۔ اگلا جملہ میں کہنے لگا غور کیجیے گا، یہ وہ 7 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اگر معرفت میں کہیں اور نہ چلے جاؤ تو میں کہہ دوں، چونکہ معرفت میں مجھے پتا ہے اگلا جملہ اس رنگ کا ہے، اگر ادھر نہ جاؤ اور ہمت کرو میرا ساتھ دو۔ اس کتاب میں ان 7 صحابہ کرام کا تذکرہ ہے جنہوں نے سیدہ کا جنازہ پڑھا۔ میں نے کہا معرفت ہے اس لیے میری مجبوری تھی، میں کہہ جاتا آگے بڑھوں، اجازت ہے، پڑھیے گا تفصیل ملے گا۔ میں نے ابھی صرف ایک جملہ سنایا ہے۔ اس کے بعد جناب ابو ذر وہاں سے نکلے، اگلا بھی
جملہ بھی سنا دوں گا، آنے دوں ہیں۔ دعا لیں گے سادات سے، ہم تو نوکر ہیں، اب نہیں میں اب ان کے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا، میں ان سے بات دعا لوں گا، نہیں اب تو میں آگے نہیں بڑھوں گا، نا معذرت کے ساتھ سجادہ بھی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا ابھی تک، پھر بدی مقرر رہے گا، چھٹ کے نہیں آیا، اب تو میں ان سے دعا لے کے آگے بڑھوں گا۔ میرا عقیدہ یہ ہے سادات، سجاد جعفری کا عقیدہ یہ ہے، اور جس کا میرے ساتھ مل جائے وہ ملا لے۔ جتنے سادات یہاں موجود ہیں، مجھے علم نہیں تھا، ایک کا ادھار ہوا، ایک سید تشریف لائے تھے، وہ بیمار ہے، مولانا کو صفا دے، باقی میں نہیں جانتا۔ جو جتنے بھی سید ہیں، سجاد جعفری نوکر ہے اس در کا، اور اپنا عقیدہ بتانے لگا ہے، صرف 2 مصروں میں 2 مصرے ہی مجھے آتے ہیں، اور آتا ہی کچھ نہیں۔ سر جس پہ نہ جھکے اسے در نہیں کہتے، اور ہر در پہ جو جھکے اسے سر نہیں کہتے۔ سر جس پہ نہ جھکے، سر جس پہ، سادہ جتنے بھی ہیں، میں نوکر ہوں ان کا، میں ہی نہیں نوکر، اگلا جملہ جو میں نے کہنا ہے وہ اور بڑا نوکر ہے، میں تو مسکین نوکر ہوں۔ سر جس پہ نہ جھکے اسے در نہیں کہتے، اور ہر در پہ جو جھکے جیسے کہ نام بدبخت بے غیرت و بے حیا تو وہ ہیں، سرکار نے اعلان کر دیا ہے، ایمان نہیں لاتے، بھیڑ بکریاں چھوڑی جا کے جہاں چھوڑنی تھی آ گئے، سنا ہے محمد نے اعلان نبوت کیا ہے، کہاں پہ ہیں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، کسی نے بتایا کوہ ابو قبیس پہ چلے جاؤ، کوہ ابو قبیس پہ چلے جاؤ، اسے لفظ قبیس بھی پڑھتے ہیں، قبیس بھی پڑھتے ہیں، چونکہ میں دونوں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ غلط علامہ اور جو لفظ ہے وہ واضح ہو جائے۔ وہاں گئے، چونکہ دشمن بہت تھے، اب آپ اندازہ لگا لیجیے، غور کرنا، جب کوہ ابو قبیس پہ پہنچے، وہاں 3 چوکیاں تھیں، 3 چوکیوں کے بعد سرکار تھے۔ یار اللہ جانے، مجھے نہیں یاد رہا، آپ نے کہہ دیا تو سنے ویسا۔ 3 چوکیاں تھیں، ایمان لانا ہے، پہلی کسی نے بتایا وہ جاؤ وہاں پہلی چوکی، پھر دوسری چوکی، پھر تیسری چوکی، پہلی چوکی سے گزرو گے، میں نے لفظ چوکی کہا ہے، آپ جو مرضی کہہ لیں، اللہ اکبر، یعنی 3 سٹیپ سیکیورٹی کے کہہ لیں، جس طرح جس کو جو سمجھ آتی ہے وہ سمجھ لے۔ پہلے پہ پہنچے، جاگنا، اب میرا جملہ سنیے گا، میں ذمہ داری کتاب سے ہو پڑھ رہا ہوں جو کتاب میں درج ہے۔ جب وہاں پہنچے، پہلی سیکیورٹی، پہلا سیکیورٹی گارڈ، پہلا سٹیپ، پہلی چوکی پہ وہ تھا جو کل ایمان کا بھی باپ ہے۔ بسم اللہ، میرے پاس ادب ہے، میں نے ادب سے جملہ کہا۔ پہلی سیکورٹی پہ وہ تھا، وقت ملا تو کبھی اس ذات کو تفصیلہ اب نہیں کہہ دینا، میں نے ابھی کہیں اور بڑھنا ہے، لیکن میری عادت ہے جو آ جاتا ہے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں۔ اس کے پاس پہنچے جو کل ایمان کا بھی باپ ہے، وہاں پہنچے، اے سید البتہ کون نہیں جانتا تھا اس ذات کو؟ کیوں آئے ہو جندو؟ کا ایمان لانے، لفظ سنیں گے، ایمان لانے کا تجھے کس نے پیغام پہنچایا؟ تو دور کا رہنے والا، تجھ تک تو ابھی پیغام پہنچایا نہیں گیا اس طرح سے۔ تجھے کس نے بتایا کہ
کہ محمد نے اعلان نبوت کیا ہے، ایمان لینے آ گیا ہے، ایمان لانے آ گیا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کسی نے نہیں بتایا، مجھے بھیڑیے نے غیرت دلائی۔ آگے بڑھوں، یہ چھوڑ دوں، آگے چلوں کہیں اور؟ اچھا سنانا پھر بھیڑیے نے تجھے کیا کہا؟ سارا واقعہ سنایا۔ کافر بالفصاحت بول کے، بہت سے ایسے جانور ہیں جو بالفصاحت بولے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اگر مطالعہ نہیں ہے کسی کا تو قصور میرا تو نہیں ہے نا۔ اس نے کہا کہ محمد نے اعلان نبوت کیا ہے، بغیرت اس پہ ایمان نہیں لاتے، میں ایمان لانے آیا ہوں، سرکار سید البطحاء قصور ہے۔ میں ادب سے کہوں کون خوش ہوا بتاؤں؟ اگر ساتھ دیں گے، مجھے عزت حیدر کی قسم، میری طبیعت میں روحانیت وہ آ گئی ہے، میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ جانے، اللہ کرے ایسی کیفیت آپ کی بھی ہو جائے۔ جملہ سنیے گا، کون ہے سید البطحاء؟ کون سید البطحاء؟ توجہ کیجیے گا، کون سید البطحاء؟ وہ سید البطحاء جو محمد مصطفیٰ کو چوم کے کہتے تھے میرا بیٹا۔ اللہ 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 اکبر، میرا بیٹا ہے کسی میں جرت جو محمد چومے پھر کہے میرا بیٹا؟ اگلی بھی آئے، اجازت کے لیے جاؤ، وہاں میرا نام لینا، میرا، وہاں تجھے ایک اور شعر ملے گا، اس شعر کا نام ہے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام۔ میرا شعر وہاں ملے گا، اسے کہنا ابو طالب نے بھیجا۔ جب وہاں پہنچے پوچھا کیوں آیا ہے؟ کہا ابو طالب نے بھیجا ہے۔ آیا کیوں ہے؟ کہا ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اب اگر کسی نے نہیں پڑھا سجاد جعفری کا قصور تو نہیں ہے نا؟ جناب سید الشہداء حضرت حمزہ نے جب سنا نا کہ ایمان لانے آیا، فرمایا ٹھیک ہے، آگے جا، ایک چوکی اور ہے، اس کے بعد تجھے زیارت مصطفیٰ ہوگی، لیکن اس چوکی پہ جانا، جا کے وہاں میرا شعر ہے۔ ابو طالب فرماتا ہے میرا شعر ہے، جناب حمزہ فرماتا ہے میرا شعر ہے۔ وہ صرف سرکار حمزہ کا شعر نہیں، وہ اللہ کا بھی شعر ہے۔ اللہ اکبر، توجہ رہے۔ وہاں پہنچے، وہی پوچھا، بارگاہ رسالت میں پہنچے، جندب آقا ایمان لینے آیا، لانے پہ آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اچھا بتاؤ وجہ، بتاؤ وجہ۔ سارا واقعہ سن، توجہ دیجیے، آخری جملہ اس کا، سارا واقعہ سنایا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا۔ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں تجھے اب بھی نہیں سمجھ میں آئی ہم ہیں کون؟ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ توجہ ہے، ایک صحابی ہو گئے، یہ کتنے درجے کے؟ اب آپ نے اگر چھیڑا تو آپ ٹائم نہیں دیکھنا، حالانکہ تھک میں جاتا ہوں۔ آپ میں تو کسی کا دل کرتا ہے تو بول پڑتا ہے، کسی کا دل کرتا ہے تو اٹھا لیتا ہے، لیکن میں ہمت کر رہا ہوں اب میرے ساتھ دینا، چونکہ میرا دل چاہ رہا ہے میں نے ایک صحابی رسول کا تذکرہ کیا ہے، دوسرے کا بھی کروں۔ 9ویں درجے پہ کون فائز تھا؟ آپ سارے بولیے گا، میں آگے بڑھوں جلدی سے۔ جناب حضرت 10ویں پہ کون تھا؟ 9واں سن لیا، 10واں سناؤں؟ اللہ اکبر، توجہ رہے پھر، اب جاگیے گا، توجہ 10واں سنانے لگا ہوں۔ سرکار مصطفیٰ کا دربار لگا ہوا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین شمع رسالت کے پروانے سامنے بیٹھے ہیں۔
10वें درجے والا میں لفظ بار بار استعمال کروں گا، اسے سمجھنا۔ سرکار نے اعلان کیا، لفظ و لفظ کا دامن ہوں، میں کتابیں کم بھی بتاتا ہوں، کبھی بتاتا بھی ہوں۔ کم اس لیے بتاتا ہوں لوگ محنت نہیں کرتے، یہ ویڈیو لے کر وہاں جا کے علامے بن جاتے ہیں۔ ناراض نہیں ہوئے؟ ذرا درود پڑھیے مل کے بابا دے بابا۔ توجہ کیجیے گا، سرکار نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے ایک اعلان کیا، میرے پیارے صحابہ، چند کافروں نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا ہے، جاؤ جا کر مجھے عزت مصطفیٰ کی قسم، خیبر خندق آپ کے سامنے ہے، یہاں کی مثال، میں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا، ذمہ دارانہ گفتگو کا عادی ہوں۔ خندق میں بھی آ گیا تھا وہ، میں نے پڑھ دیا، سرکار نے پوچھا تھا کون جائے گا، سب نے لکھا، مولا علی گئے، 3 مرتبہ اٹھے، یہ ساری تفصیل سنا چکا ہوں، خیبر کا سامنے ہے۔ میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کوئی کسی سلسلے میں کوئی دھوکے میں نہ آ جائے کہ یہ شیعہ نے حیدر کرار یہ ان کو ایسے بڑھاتے ہیں، بڑھا نہیں رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ مطالعہ جس نے نہیں کیا اس سے میرا قصور کوئی نہیں۔ جملہ سنیے گا، سرکار نے اعلان کیا چند کافروں نے، چند قاتلوں نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا ہے، جاؤ جا کر جاؤ انہیں قتل کر دو یا گرفتار کر کے لے آؤ، اب جاگنا، جاؤ قتل کر دو یا گرفتار کر کے لے آؤ۔ ہاں سنو، جو جائے گا میں ان کے حلیے بھی بتاؤں گا، یار جاگو نا تھوڑا سا ساتھ ہو، جن کے جو قاتل ہیں ان کے حلیے میں بتاؤں گا، ان کا پتہ بھی میں بتاؤں گا، یا اللہ اللہ اکبر، ان کا حلیہ بھی میں بتاؤں گا، ان کا مقام بھی میں بتاؤں گا۔ اب حوالہ نہیں پوچھنا، میں نے کوئی نہیں بتانا، ناراض نہ ہونا، اب میں ذمہ داری سے بات کرنے کا عادی ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، حلیہ بھی میں بتاؤں گا، ان کا ایڈریس بھی ہے، کیا بات ہے بابا جی، ان کا ایڈریس بھی میں دوں گا۔ ویسے ایڈریس بھی بڑی عجیب چیز ہے، لیکن اگر ایڈریس عجیب چیز ہے نا تو لعنت بھی بڑی عجیب چیز ہے، لعنت بھی بڑی عجیب چیز ہے، چونکہ لعنت چیز ہی ایسی ہے، ایڈریس نہ بھی ہو۔ توجہ رہے، اب اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا اس پہ اللہ کی لعنت۔ میں نے اپنی طرف سے تھوڑا کہا، یعنی لعنت کی یہ خصوصیت ہے، جو جس حال ہو وہ بغیر پتہ پہنچ جاتی ہے۔ رسول اللہ علیہ ایڈریس میں بتاؤں گا، بولیے میں بتاؤں گا۔ تاریخ نے لکھا 3 مرتبہ سرکار نے ارشاد فرمایا، جب کوئی نہیں نام تھا تو سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، لگتا ہے تم میں میرا بھائی علی نہیں ہے۔ جناب سلیمان نہیں، 10ویں درجے والا، ہاں اللہ اکبر، 10ویں درجے والا۔ آج ٹائم نہیں دیکھنا، آج میں نے جتنا بھی پڑھنا ہے صرف صحابی رسول ہی پڑھنا ہے، جتنا بھی آخر تک صحابی رسول ہی پڑھنا ہے، چونکہ بڑی عظمت والے ہیں، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک ہیں، ہماری کیا مجال، ہمارے لاکھوں کروڑوں سلام سرکار مصطفیٰ کے صحابہ کرام باوفا پہ، ان کی عظمت پہ، ان کی فضیلت پہ کوئی شک کرے وہ لانتی ہے، لعنت پہنچ جاتی ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، ایسی کہنا نہیں ہے کہ جناب 10ویں درجے والے نے دست بستہ التجا کی، یا رسول اللہ مولا علی کی کچھ طبیعت ناساز ہے، جنہیں جملہ سننا ہے، لطف لینا ہے، مجھے دعا دینی ہے، جملہ سنیے گا، طبیعت ناساز ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اے 10ویں درجے والے، وہاں تو سلمان فرمایا، میں 10ویں درجے والا کیوں کر رہا ہوں یہ آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا۔ چلو میں پلٹ کے کہتا ہوں، سلمان علی سے کہو جس حالت میں بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے حاضر ہو، اسی کیفیت میں جیسے پیغام ملا آقا نے یاد فرمایا ہے، لطف دیجیے گا، جیسے کہ یاد فرمایا ہے، علی کو کیفیت بھول گئی، سرکار کے حکم کی تعمیل میں اپنی ذاتی کیفیت
کیفیت بھول گئی، اپنی ذاتی کیفیت بھول گئی. بات توجہ کرے میرا ساتھ ہے، ذاتی کیفیت بھول گئی. اب نہ کہنا سجاد بڑی مشکل باتیں کرتا ہے، بات آسان ہے، سلیس ہے، سادہ ہے. علی کو اپنی کیفیت بھول کی محمد نے بلایا ہے. اس کا مطلب ہے یہ سنت ہے علی کی، جب بھی مصطفیٰ بلائے، جہاں بھی بلائے، جس ماحول میں بھی بلائے، حاضر ہونا چاہیے. آقا مولا کائنات بارگاہ رسالت میں دست بستہ التجا مولا حکم علی چند قاتلوں نے. اب میری جانب دیکھنا ہے، میں ٹائم ہے وہ دیکھے کلاس بڑھائے ٹائم نہیں دیکھ رہا. آج میں نے پورے تینوں صحابی سنا کے جانے ہیں. اگر جو جانا چاہتا ہے وہ جائے، تھکا میں ہوں، آپ نے نہیں تھکنا. میرا ساتھ ہے جو سننا ہے، ورنہ رستے میں چھوڑ دوں گا. رہ جائے گا تجسس، رہ جائے گی تشنگی، پھر نہ کرنا میری گستاخ نگاہی کا گلا. سجاد جعفری چھوڑ گیا. توجہ کیجیے گا، بارگاہ رسالت میں پہنچے، وہی جملہ دہرایا، یا علی یا علی یا علی. توجہ رہے، میں نے 3 مرتبہ کہا، وہاں ایک ہی مرتبہ تھا. میں نے اپنی محبت بھی کہا یا علی. کچھ کافروں نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا ہے، جاؤ جا کر جاؤ انہیں قتل کر دو، جا گرفتار کر کے لے آؤ. علی نے نہیں پوچھا، مجھے عزت ممبر کی قسم ہے، علی نے نہیں پوچھا مولا ان کا حلیہ کیسا ہے. علی نے نہیں پوچھا، اللہ اکبر. علی نے نہیں پوچھا. آپ سوال کریں گے مجھ سے، حق بنتا ہے آپ کا، میں اگلا جملہ کہہ دوں، میں وضاحت آپ کے سوال کی میں ہی کر دوں گا. علی نے نہیں پوچھا مولا ان کا حلیہ کیسا ہے، مولا ان کا ایڈریس کیا ہے. اب کرو سوال، سجاد جعفری علی نے مصطفیٰ سے کیوں نہیں پوچھا؟ پوچھے ہی کیوں، وہ باب مدینہ تو لے لو، وہ مدینہ تو لے لو. نہیں میں آپ کو میری آپ اندازہ تو لگائیں نا کیا محنت ہے. مجھے اپروچ بھی وہاں چاہیے، وہاں اس فضائل کی فضائل خوشی کا نام ہے. مجھے ماحول بھی وہاں چاہیے، جب مصیبت کا آئے گا جی بھر کے آنسو بہانا. اس لیے میں محنت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں معذرت چاہوں گا، ناراض نہ ہونا. میرا ساتھ تو تھا کہ میں بات کر سکوں. ابھی اتنا قیمتی بات نہیں پوچھا. اجازت آگے فرماتے ہیں، اجازت ہے. مولا تیار ہو کے چلے. وہ جو 10ویں درجے میں تھا، وہ جو 10ویں درجے میں فائز تھا، بارگاہ رسالت میں دست بستہ التجا کرتا ہے، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو میں علی کے ساتھ جاؤں. آپ کو فرماتے ہیں اجازت. آگے آگے کل ایمان ہے. دو جوان میرا ہاتھ کھول، جوان ہاتھ کھول میرا ساتھ دے. آگے کل ایمان، پیچھے ایمان کے 10ویں درجے میں فائز. میں نے آج ایک بات کی ایسی ڈیفینیشن کرنی ہے، آپ نے کتنی مرتبہ سن رکھا ہے، جب سن لیں گے پھر آپ سے پوچھوں گا کیا ہے. ہاں چلے جا رہے ہیں، ایک مقام ایسا آ گیا، کائنات کے امیر نے جناب سلمان سے کہا، سلمان تیری حد ختم، اب تو آگے نہیں جا سکتا، تیری حد ختم، اب تو آگے نہیں جا سکتا. کیا عقیدت ہے، کیا روحانیت ہے. جیسے کہا نا حد ختم، 10ویں درجے والا کل ایمان کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، مولا قدموں کی ختم ہے، نگاہوں کی تو نہیں نا. اللہ اکبر. توجہ ہے، اللہ اکبر. کیا نورانیت ہے، کیا ہے در
سے رسول کپڑا ہوا. ہائے ہائے کیا ہے صحبت مصطفیٰ کا اثر. قدموں کی خدمت. ہاں دیکھ سکتے قبلہ کہوں مولا آگے بڑھے. وہ جو آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اسے یکدم دکھائی نہ دیا علی. مولا نظروں سے یکدم اوجھل ہو گئے. مولا چلے گئے. پیارے نبی کا یہ پیارا صحابی جہاں رکا تھا وہیں سے واپس پلٹا. مولا کے نام چلے گئے. ایک دن گزرا مولا نہیں آئے. رات گزری نہیں آئے. دوسرا دن گزرا کہ میں گیا ہوں ویسے. دوسری رات گزری نہیں آئے. تیسرا دن تیسری رات. 3 دن 3 راتیں گزر گئی. کائنات کا امیر واپس نہیں آیا. صبح اگلے دن کی آ گئی فجر. فجر کی جماعت کے بعد سرکار نے اعلان فرمایا میرے پیارے صحابہ آج میرا بھائی علی واپس آ رہا ہے. اللہ اکبر. آج میرا بھائی علی واپس آ رہا ہے. جو بھی علی کے آنے کی اطلاع دے گا جو مانگے گا ملے گا. اللہ اکبر. سلام سلام. آج جاؤ میرے بھائی کو جو بھی میرے بھائی کے آنے کی سید میرے بھائی کے آنے کی اطلاع جو بھی مانگے گا. میں نے کہا میں نے آج وہ ڈیفینیشن کرنی ہے جو عموماً نہیں کی جاتی. توجہ کیجیے گا. جو بھی میرے بھائی کے آنے کی اطلاع دے گا جو بھی مانگے گا ملے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین چلے. کوئی ادھر تلاش کر رہا ہے کوئی ادھر کر رہا ہے کوئی ادھر. سارے ہی محبت میں تلاش کر رہے تھے. یہ جو 10ویں درجے والا تھا یہ جہاں چھوڑ کے گیا تھا وہیں پہ آ گیا. آ کے کھڑا ہو گیا وہیں جہاں چھوڑ کے گیا تھا. اب تھوڑی دیر ہوئی تھی کھڑے ہوئے کہ جہاں سے مولا غائب ہوئے تھے نظروں سے وہیں سے نظر آنا شروع ہوا. نظروں پہ توجہ کیجیے گا. آپ میرے جانا دیکھنا بوڑھا ثاقب بھائی بہت بڑی بات کرنے لگے. سدا کیا جیسے ہی سرکار امیر کائنات نظر آئے جناب سلمان نے دیکھے. تاریخ نے ان کی تاریخیں لکھی ہیں 650 برس 350 450. دیکھ لیں اندازہ لگا لیں. کھڑے ہیں وہاں. جیسے ہی اب میری جان دیکھنا ہے جیسے ہی مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب پہ نظر پڑی وہ جہاں کھڑا تھا وہ بوڑھا وہ 10ویں درجے والا وہ بھاگنے لگا. واپس بھاگنے لگا. نہیں غور کیا آپ نے. وہ واپس بھاگا. مولا کائنات نے وہیں سے پکار کہا سلمان بھاگ نہیں رک جا. کہاں جا رہا ہے. سلمان کہتے ہیں مولا آج نہ روکیے مولا آج نہ روکیے مولا آج نہ روکیے. کہا سلمان کیوں. کہا مولا آپ کی اطلاع دینے پہ سرور انبیاء نے حسنین کے نانا نے سیدہ کے بابا نے اعلان کر رکھا ہے جو بھی علی کے آنے کی اطلاع دے گا جو مانگے گا ملے گا. اس لیے بھاگ کے جا رہا ہوں. جاگیے گا. اس لیے بھاگے بھاگا جا رہا ہوں تاکہ پہلے اطلاع میں دوں تاکہ مجھے جو کچھ مانگوں ملے. سرکار امیر کائنات فرماتے ہیں سلمان رک جا. مجھے کوئی اور دیکھے گا تو بتائے گا. بسم اللہ. آباد رہے. بزرگوں سے دعا لوں گا سادات کرام سے دعا لوں گا. جوان میرا ساتھ دے. ابھی تو جملے آگے ہیں. اگر کوئی مجھے دیکھے گا تو بتائے گا. وہیں پہ کھڑا ہو گیا. اچھا مولا آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا. فرمایا
तू ही देखेगा। हिकमत है, अरबी का मुहावरा है, फ़िअलुल हकीम ला यखलुल हिकमा। हकीम का फ़िल हिकमत से खाली नहीं होता, हिकमत है यहाँ। अच्छा मौला, अब उसी हद तरक्क़ुस से था ना जहाँ से बिछड़े थे, खड़े हैं दोनों, तस्वीर वाला भी कुल्ले ईमान भी, ये नहीं भूलना। हाँ, मौला कायनात ने, सलमान तूने मुझे देख लिया, जाके मेरे आका को इतला देगा, आपका भाई आ गया, दरबार मुस्तफ़ा लगेगा। जब सरकार की बात सलामत रही है, दरबार लगेगा, तुम्हें खड़ा किया जाएगा। सलमान उठो, तुमने अली के आने की इतला दी है, मांगो क्या मांगते हो? आए अल्लाह अकबर। सवाल किसका? मौला अली फरमा रहे हैं, तुम वहां क्या मांगोगे? जनाब सलमान सोच में पड़ गए, हयात बड़ी मिल गई, जिन्हें लुत्फ लेना है रूहानी, जिंदगी बड़ी मिल गई। हसनैन मुझे नाना कहते हैं, सोच खुद रहा है कि मैं मांगू क्या। हसनैन मुझे नाना कहते हैं, सैयदा चचा कहती हैं, अली भाई कहते हैं, रसूल नौकर कहते हैं। जिंदगी मिल गई, इतना सब कुछ मिल गया, क्या मांगू? अब इसी सोच में था, अब मैं इम्तिहान लेने लगा हूँ, मेरा साथ दीजिएगा। अभी सोच रहे थे तो जनाब सलमान ने बारगाह अली में गुजारिश कर दी, या अली आप बता दीजिए क्या मांगू। मुझे तो सब कुछ मिल गया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या मांगू। या अली आप बता दे क्या मांगू। कायनात का अमीर मुस्कुरा, आबाद रही है, कायनात का अमीर मुस्कुराया, मुस्कुरा फरमाया, सलमान देखो, जब तुझे दरबार मुस्तफ़ा में खड़ा किया जाएगा ना, तो सरकार फरमाएंगे तूने बताया है, मांग क्या मांगता है। अब कौन बनता है जो मेरे साथ यहीं बैठा रह जाए? हाँ हाँ हाँ, जो बात करने जा रहा हूँ, मैं नहीं समझता जिस दिल में मोहम्मद वाले मोहम्मद बसते हो, फिर यहीं बैठा रहा। ये जुमला सुन और की जगह मौला आप इसे फरमाए, जब खड़ा किया जाएगा ना, तो बस जब सरकार कह रहा है सलमान मांग, तो उस वक्त सिर्फ इतना कहना, देखना मेरी जान, सिर्फ इतना कहना, आका, आपने कहा था, मैं जुमले वहां पे आ गया, आका आप मेराज पे गए थे, हाय 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 अल्लाह अकबर, आप मेराज, बिस्मिल्लाह बाबा जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप बोल रही है, मेरा साथ दीजिएगा, आप मेराज पे गए थे। यहाँ तारीख ने लिखा 3000, 30,000, 90,000, यानी 3 पे तकसीम करें, वही कैटेगरी बनती है। मैं 3000 वाली रिवायत ले रहा हूँ। आप मेराज पे गए थे, वहाँ अल्लाह ने 3000 कलाम दी, एक का हुक्म दिया कि बता देना सहाबा किराम को, दूसरी का आपको इख्तियार दिया, तीसरी का आपको मना किया, किसी को बताना नहीं। सलमान बस मुस्तफ़ा की बार का मर्द करना, मौला जिससे मना किया है वो बता दे। सलामत अल्लाह वाला शान से सलामत रखे। तो कम अजमत है सहाबियों की, उनके पाँव की खाक हमारा सुरमा, बड़ी अजमत के मालिक हैं। सोबत तो देखो ना, फांसी का एक शेर याद आ गया, या सुन लीजिए। आज मैंने भी टाइम नहीं देखना, आपने भी देखना, जो होता सुनते जाओ जितना हो सकता है। फांसी का शेर है, सोबत साले तरा साले कुनन, सोहबत ताले तरा ताले कुनन। सादा लफ्जों में तर्जुमा करो, अच्छे की सोबत में अच्छा, बुरे की सोबत में बुरा, तो बताओ जिसे सोहबत मुस्तफ़ा की मिली हो वो कितना बाकमाल होगा, वो कितनी अजमत का मालिक होगा। अच्छा सलमान अब तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे। सलमान अच्छा पहले धीमे लफ्जों में आया था, अब कदम थोड़ा सा तेज कर दिए। या रसूलुल्लाह मुबारक हो, आका आपके भाई आ गए। थोड़ी देर गुजरी, मौला कायनात भी बारगाह रिसालत में आ गए।
دست بستہ التجا، 2 کو قیدی، 1 کو قتل کر کے ساتھ لے آئے، سر ساتھ تھا، 3 تھے، 2 قیدی تھے، 1 کا سر تھا، لا کے باہر کا رسالہ میں رکھا۔ آقا آپ کے حکم کی تعمیل ہو گئی، میں نے آپ کے دشمن کو مار دیا، یہ دیکھ لیں یہ 2 قیدی ہیں۔ لو جاگیے گا برادران اسلام، شمع رسالت کے پروانوں، اصحاب باوفا کے ماننے والوں، جس دل میں یہ ہستیاں بستی ہیں، دل کو کیواڑ کھولو، میں جملہ رکھوں۔ جیسے ہی وہاں قدرت سے مولا کائنات امیر المومنین بھی تشریف لائے، جیسے تشریف لائے سرکار کی بارگاہ میں سب کچھ پیش کیا، سلام پیش کیا، میں لفظ کہوں قدم بوسی کی، اللہ اکبر، میں کوئی بھی لفظ ایسے فن خطابت میں نہیں کہتا، مجھے عزت حیدر کی قسم، اگر مجھے کل یاد آپ کر آیا تو بھائی قدم بوسی میں تشریح کروں گا، میں کوئی لفظ بھی فن خطابت میں نہیں کہتا۔ توجہ کیجئے گا، جیسے ہی آ گئے دربار مصطفیٰ لگ گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں، جناب سلمان بھی تشریف فرما ہے، سرکار نے فرمایا میری جانب دیکھنا، اب ایک کنایا ہے، دیکھنا مجھے ہوگا تب سمجھ میں آئے گی۔ جیسے ہی کہا سلمان جی کھڑے ہو جاؤ، سلمان تو نے علی کی آمد کی اطلاع دی، مولا دی مانگو کیا مانگتے ہو، دیکھنا میری جانب، جب گانا مانگو کیا مانگتے ہو، جناب سلمان نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہلا جملہ کہا، میں عربی کا ترجمہ اردو میں پڑھنے لگا، اردو کو سمجھیے گا، وہاں پہلا جملہ کہا یا رسول اللہ، دیکھنا میری جانب جملہ بڑا قیمتی ہے، یا رسول اللہ آپ معراج پہ گئے تھے، ادھر سنیے گا، آپ معراج پہ گئے تھے، ادھر تھے نکلا، محمد نے علی دیکھا، علی نے محمد دیکھا، آنکھیں ملی، یہیں سے سوال تھا، جواب تھا آپ معراج پہ گئے تھے، یہاں سوال جواب ہو گئے، ادھر سوال سلام ادھر سوال جواب مکمل ہو گئے۔ اچھا سلمان پھر ہم گئے تھے، مولا وہاں کلام ہوئی 3000 30,000 90,000، یہ آپ سے میں نے کہہ رہا ہوں آپ کو جو بھی مولا 1000 بتانے کا، ایک میں اختیار، ایک منع، کون بندہ ہے جو جس میں دل میں محبت مصطفیٰ رکھتا ہے، جملے کا پرایا دیکھیے، غور کیجئے گا، بڑی محنت کی ہے، بڑی محنت سے ثمر ہے، غور کرنا، جیسے کہا نا وہ جو مولا آپ کو اختیار تھا، ایک نہ بتانے کا حکم تھا، بس وہ بتا دے، جب گانا وہ جو جس کے نہیں بتانے کا حکم تھا، غور کرنا، آپ نے 1000 مرتبہ وہ بات سنی ہے جہاں میں لے آیا ہوں، لیکن اس علاقے سے نہ سنی ہوگی، مولا وہ جو آخری 1000 ہے نا وہ بتا دے۔ سرکار فرماتے ہیں توجہ ہے جملے کا پرایا، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے بتانے سے منع کیا ہے، سلمان ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آقا آپ نے وعدہ کیا ہے، سلمان اللہ نے منع کیا ہے، آقا آپ نے وعدہ کیا ہے، ادھر وعدے کی بات آئی، ادھر سے وہ نمائندہ آ گیا، سید الانبیاء کے پاس سید الملائک آ گیا، منع کیا ہے وعدہ کیا ہے، دیکھیے منع کیا وعدہ کیا پورا کیسے ہوتا ہے، منع کیا وعدہ کیا ہے، ادھر سے وہ سید الملائک سید الانبیاء کی بارگاہ میں آ گیا، اللہ کا حبیب اللہ توفہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرما رہا ہے یہ واقعہ منع تھا، تو نے وعدہ کیا ہے، وعدہ تو نے کیا ہے، تیرے وعدے کو پورا کرنا، تیرے وعدے کو پورا کرنا میرا کام ہے، طریقہ میں بتاتا ہوں، مالک حکم فرمایا طریقہ یہ ہے، وہ جو آخری تھی وہ ایک راز تھا، رازداروں کے لیے راز تھا، اس لیے میں نے راز میں دینے دیا، آج وعدہ کر دیا ہے تو اس راز کو دینا تو پڑے گا، دینے کا طریقہ آپ سننا غور کرنا، کیا اس راز کو دینے کا طریقہ میں بتاتا ہوں، مالک ارشاد فرمایا سلمان کو قریب بلا،
سینے سے لگا، جملہ سنیے گا وہاں کا ہے یہ، مار بتے نکل کے ذرا، جب سلمان کو قریب بولا، سینے سے لگا، سینے سے لگا کے اعلان کر السلمانو منا آل البیت. بچے کو یاد ہے جہاں سے میں آ رہا ہوں، میں نے پہلے شروع میں تذکرہ جان بوجھ کر نہیں کیا، اب کر اعلان السلمانو منا اہل البیت. وہ راز تھا اہل بیت کا. سرکار جناب سلمان کو اب جو کہا سینے سے لگایا، کلام دینی تھی ہزار، ایک کر کے بتائے، وقت نکلتا ہے. آج تجھے دکھاؤں وہ اللہ کتنا کریم ہے، اس کا محمد کتنا کریم ہے، اور کیسا وہ علی کل شیء قدیر ہے. یہ وما ینطق مصداق ہے. اس وما ینطق مصداق نے جیسے اعلان کیا نا السلمانو منا اہل البیت، بس سینے سے لگانا تھا، ہزار کلام ادھر. ادھر. اور یہ دے کر سرکار وہاں سے چلے، لیکن ایک جملہ کہہ کر السلمان اب ذہن رہے، یہ 10ویں درجے والا اب اہل بیت سے ہے، اہل بیت ذہن میں رہے، لفظ اہل بیت ذہن میں رہے. سرکار جناب سلمان سے یہ کہہ کر چلے، سلمان یہ میرے پیارے صحابہ تم سے پوچھیں گے، انہیں تفصیل نہ بتانا، اجمالاً بتا دینا، مختصراً شارٹ لے بتا دینا. سرکار چلے گئے، صحابہ کرام سیابی بھائی کے پاس آ گئے، وہ بزرگ تھے، وہ سارے صحابہ کرام آئے جناب سلمان محمدی کے پاس. بتائیے تو صحیح کیا ہے وہ. ہر ایک نے پوچھا، سرکار نے فرمایا تھا تفصیلاً نہیں بتانا، مجھے عزت حیدر کی قسم یہی لفظ ہے، نہ کوئی پڑھے تو ذمہ دار سجاد جاوری نہیں ہے. میں کہنے لگا جب صحابہ کرام نے اصرار کیا سلمان بتانا وہ ہزار چیز کیا ہے، وہ ہزار راز کیا ہے، تو جناب سلمان عرض کرتے ہیں رسول نے حکم دیا تفصیل نہیں، اجمالاً بتانا ہے. صحابہ نے کہا چلو اجمالاً بتا دو. جب اجمالاً کی بات آئی تو جناب سلمان نے فرمایا وہ اس کی اجمالاً تعریف یہ ہے، وہ ہزار کلام علی کی اور علی کی اولاد کے فضائل ہے. کا بیٹا دو محرم کو کروالا. اللہ اکبر. لسٹ کرانے شروع ہو گئے. پڑھو کتاب میں یہ جو 4 کا دن گزرا نے اس میں بہت سے کام ہوئے تھے، صرف ایک ہی بتاؤں گا. وقت کی نوعیت یہی ہے، جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی ہنہنانے کی شور و غل کی آواز آئی نا، میں ادب سے کہوں گا جنہیں سمجھ میں آ جائے، اس کے کانوں سے ٹکرائی جو کبھی بابا کے سامنے بھی نہیں آئی تھی. اللہ اللہ اکبر، اللہ عظمت اللہ سلامت. سرکار حسین کو بلایا. حسین جی بہن یہ جو آ رہے ہیں ان میں تیرا ہے؟ اللہ اکبر سلامت. نہیں بہن کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں. ہاں اگر تو اجازت دے، میرے بچپن کا دوست ہے، اسے بلا بلوا بھی ہے. اب جن تاریخ یا
اب چونکہ عربی ادب جو ہے نا وہ اور ہے، اردو ادب اور ہے. سرکار نے خط لکھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من حسین ابن فاطمہ. یہ بڑی عجیب بات ہے. اس کی وجہ میں جوانوں کو آپ تو سمجھ گئے، جوانوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. من حسین ابن، سلام دعا کی، نانا کا وطن چھوڑ کے تیرے علاقے میں آ گیا ہوں، اگر ہو سکے تو آ جانا. اب یہ جملہ کوئی سن سکتا ہے تو سنیں، پوچھ دیجیے گا. ہو سکے تو آ جانا، میں تجھے آنے کی تکلیف نہ دیتا، تکلیف اس لیے دے رہا ہوں میرے ساتھ زینب و کلثوم. اللہ اکبر. میرے ساتھ بطول زادیاں ہیں. خط قاصد کو دیا، قاصد پہنچا کوفہ. کرفیو کا سالم ہے. قاصد گلیوں میں پھرتا پھرتا تاریخ نے چلا ایک گلی کے کونے پہ ایک بزرگ ملا. اس بزرگ کے قریب جا کے اسے ایک جملہ کہا. اے بزرگ، آپ صحابی رسول حضرت حبیب ابن مظاہر کو جانتے ہیں؟ صحابی رسول حضرت حبیب ابن مظاہر کو جانتے ہیں؟ اس بزرگ نے اشارہ کیا، چپ، میرے پیچھے پیچھے آ جائے. چند گلیاں موڑ کے ایک دروازے پہ پہنچے. دروازہ کھولا. جیسے ہی دروازہ کھولا نا، اسے اندر بلایا اور پہلا سوال کیا، تو حبیب کا کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو ہے کون؟ عزیزانو برادران اسلام، وہ آنے والا کہتا ہے میں حبیب کا اس لیے پوچھ رہا ہوں، میں ہوں حسین کا قاصد، لایا ہوں حسین کا خط، صحابی رسول حبیب ابن مظاہر کے نام. جیسے کہا نا صحابی رسول کے نام، تو اس کو کہتے ہیں، وہ بزرگ کہتے ہیں جس کا پوچھ رہا ہے نا میں وہی حبیب ہوں. اللہ اکبر. جس کا پوچھ رہا ہے نا میں وہی حبیب ہوں. بس دروازہ بند کیا، ایک آواز دی، مومنہ. اب جس نے پرسہ دینا ہے مومنہ زوجہ کو، مومنہ جلدی آ، ہمارے گھر حسین کا قاصد آیا ہے. اللہ اکبر. جلدی آ. اگلا جملہ بھی لکھا ہوا ہے تاریخ میں، جلدی آ، خط لایا ہے. ہو سکتا ہے اکبر کی شادی کا خط ہو. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے، آباد رہو، ہو سکتا ہے اکبر کی شادی کا خط ہو. ادھر تاریخ نے لکھا، مومنہ آئی، چادر بچھائی، بیٹھ گئے. بیٹھ کر اب قاصد نے خط دیا، جناب حبیب نے لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا. مجھے معاف کر دینا سادات، غیر سادات. جیسے خط کھولا نا، پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادیب تھے جناب حبیب. اگلے جملے پہ پہنچے، من حسین ابن فاطمہ. حبیب بے ہوش ہو کے گرے. جب افاقہ ہوا نا بے ہوشی سے، مومنہ نے زوجہ نے پوچھ لیا کیوں بے ہوش ہوئے تھے؟ کہا اس لیے ہوئے تھے چونکہ یہ عرب کا دستور ہے، جب وہ خوشی میں خط لکھتا ہے تو باپ کا نام ساتھ لکھتا ہے. میرے مولا نے خط میں باپ کا نام نہیں لکھا، من حسین ابن فاطمہ ماں کے نام سے لکھا ہے. میرا مولا مشکل میں ہے، آباد رہو. میرا مولا مشکل میں ہے، آباد رہو، سلامت رہو. اچھا، مشکل میں ہے. اب جناب حبیب نے آزمانے کے لیے مومنہ کو، حالات خراب ہیں، پر آشوب دور ہے، کیسے نفیس لوگ تھے، کیسی صحبت کا اثر تھا، کیا کیا انداز تھا، آزما رہے ہیں. لفظ کیا کہہ رہے ہیں؟ پر آشوب دور ہے، حالات ٹھیک نہیں، تو اکیلی ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں. بس صرف اتنا کہنا تھا. مومنہ کو جلال آ گیا، چادر پھینک کے کہا اچھا تو چادر لے کے بیٹھ، میں جاتی ہوں. اللہ اکبر.
تو چادر لے کے بیٹھ میں جاتی ہوں. عزادارو حبیب نے کہا میں آزما رہا تھا. اب بس آؤ ختم ہوگی 2 یا 3 جملے طاقت میری بھی جواب دے گی. جو پرسہ دینے آئے وہ جملہ سنے گا. عزادارو 9 غلام سے کہا گھوڑا لے شہر سے باہر چل. کرفیو کا عالم تھا وہ باہر آ گیا. اب دیر ہو گئی جناب حبیب کو تھوڑی سی. جب دیر ہوئی نا تو گھوڑے کے قریب پہنچ گئے لیکن غلام کا رخ تھا ادھر کو. پیچھے سے جناب حبیب آ رہے تھے. غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا گھوڑا اگر میرا آقا نانا آیا میں جاؤں گا نصرت حسین کو. عزادارو جناب حبیب نے جملہ سنا, اسے دعائے خیر دی, اس غلام کو آزاد کر دیا. بس اب بیٹھے گھوڑے پہ ادھر سے سپیڈ سے تیز رفتاری سے چلتے آ رہے ہیں. بس یکدم حسین نے ایک اعلان کیا اکبر عباس قاسم اور محمد جاؤ جا کے میرے بھائی کا استقبال کرو. عزادارو کر چلتی چلتی قریب آئی. جیسے ہی قریب آئی گھوڑے سے جناب حبیب اترے. کوئی کہتا چچا میرا سلام, کوئی کہتا بھائی میرا سلام. عزادارو سلام کر رہے تھے. حبیب پار گئے حسین میں آئے. مولا حسین نے گلے سے لگایا. سلام دعا ہوتے رہے. عزادارو آخری جملہ ہے کسے پرسہ دینا ہے سن لیجیے گا. سلام دعا ہو رہے تھے. سلام دعا کی سلام سلام کی آواز خیمے میں پہنچ گئی. علی کی بیٹی نے سنا. جناب فضہ سے پوچھ لیا اماں یہ سلام سلام کی آوازیں کون آیا ہے؟ جناب فضہ فرماتی ہے آقا دادی مولا کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آ گیا. یہ حبیب کا نام آیا. میرا بزرگوار مجھے معاف کرنا, حبیب کا نام آیا. آقا دادی نے جناب فضہ سے کہا اماں فضہ جا کے حبیب کو کہے علی کی بیٹی تجھے سلام کہتی ہے. عزادارو جناب فضہ نے جناب حبیب کو صحابی رسول کو آ کر پیغام دیا علی کی بیٹی. آخری جملہ علی کی بیٹی تجھے سلام کرتی ہے. تاریخ نے لکھا حبیب منہ پہ پیٹ کے کہتا ہے اتنی غریب ہو گئی غلاموں کو سلام. ماتم حسین